ایک دن کالج سے گھر آئی تو پتہ چلا کہ ابو کے گردے میں سخت درد اٹھا ہے۔ ان کو ہسپتال لے گئے۔ میں پریشان ہو گئی۔ بھائی اور امی ابو کے ساتھ ہسپتال میں تھے۔ جی گھبرا رہا تھا کہ کوئی اچھی خبر لے کر آئیں تو جی کو قرار آئے۔ رات کو بھائی نے آ کر بتایا کہ ابو کا کل آپریشن ہے، ابھی ایمرجنسی میں ہے۔ اگلے روز ان کا آپریشن کر دیا گیا۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ والد کی کمزوری اتنی بڑی کہ 13 ماہ تک کام پر نہ جا سکے۔ والد کے بزنس میں شریک کار ایان صاحب تھے۔ وہی اب اکیلے کاروبار سنبھال رہے تھے۔ وہ روز شام کو ابو کی مزاج پرسی کو آتے تھے۔ علاج کے لیے رقم اور 2-4 باتیں تسلی کی کہہ جاتے تو دل کو بڑی ڈھارس بن جاتی تھی۔ وہ بظاہر تو اچھے آدمی معلوم ہوتے تھے، لیکن ایک روز انہوں نے کاروبار میں نہ جانے کیا گھپلا بتایا کہ والد صاحب کو سراسر نقصان دکھا دیا۔ والد صاحب ایک بیمار انسان، وہ اتنا نقصان برداشت نہ کر سکتے تھے۔ اس پر آپریشن اور بیماری کا خرچہ بھی کافی ہو گیا تھا۔ ایان صاحب نے کچھ روز بعد ان سے کہا کہ نقصان کا آدھا سرمایہ آپ کو فراہم کرنا ہوگا، ورنہ سمجھ لیجئے کہ کاروبار ٹھپ ہے۔ ابو نے کہا، تم میری حالت دیکھ رہے ہو اور حالات بھی تمہارے سامنے ہیں۔ اتنا روپیہ فی الفور میں فراہم کرنے سے قاصر ہوں۔ ذریعہ روزگار بھی میرا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کنبے کی کفالت کیسے ہوگی؟ تم ہی میری طرف کے روپے کا بھی کسی صورت انتظام کر دو۔ کاروبار کو چلتے رہنا چاہیے۔ بزنس میں نفع نقصان ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا، گھاٹا بھی بالآخر پورا کر لیں گے۔ بس مجھ کو کچھ دن کی مہلت چاہیے۔ انشاءاللہ صحت یاب ہوتے ہی پھر سے تمہارا بازو بن جاؤں گا۔ ہمارا کنبہ کافی بڑا اور والد ہی واحد کفیل تھے، لہٰذا ایان صاحب کی خوشامد ہماری مجبوری بن گئی۔ وہ روز آتے، مجھ سے چائے بنوانے کی فرمائش کرتے۔ کبھی کہتے کہ آج تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے کو جی چاہ رہا ہے، تم پکاتی بہت اچھا ہو۔ مجھے ان کی فرمائش پر آمنہ و صدقنہ کہنا پڑتا۔ میں ان کو انکل کہتی تھی، اگرچہ ان کی اولاد نہ تھی۔ اگر ہوتی تو میری جتنی ان کی بیٹی ضرور ہوتی۔ وہ ہر ماہ معقول رقم خرچے کی ہم کو عنایت کرتے، کیونکہ کاروبار مشترکہ تھا، لہٰذا ہمیں ان سے خرچے کی رقم لینے میں عار نہ تھا۔ البتہ ان کی نت نئے کھانے کی فرمائشوں سے الجھن ضرور ہوتی تھی۔ اس طرح میں ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتی تھی۔ امی سے اپنی کوفت ظاہر کی تو وہ کہتیں، بیٹی کیا کریں، ہماری مجبوری ہے اور ان کی بھی۔ تمہارے ابو لاغر پڑے ہیں تو ایان صاحب بھی بیچارے کب سے گھر کے کھانوں کو ترسے ہوئے ہیں، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر آتے ہیں۔ قصہ یہ تھا کہ ان کی بیوی عرصہ ہوا وفات پا چکی تھی اور انہوں نے ابھی تک دوسری شادی نہیں کی تھی۔ گھر میں اکیلے رہتے تھے، 1-2 ملازم تھے۔ بزنس میں دن رات مصروف رہے، شادی کی طرف دھیان نہیں گیا۔ یہ چاہتے تو تھے کہ دوبارہ گھر بسا لیں، مگر نہ بسا سکے۔ وجہ کا علم نہیں، لیکن اب جو انہوں نے ابو کی بیماری اور تیمارداری کے سبب ہمارے گھر کو اپنا گھر آنگن بنا لیا اور والدہ کو 2-1 بار اپنے گھر کو بسانے کا اشاروں میں ذکر بھی کر دیا، وہ تو یہی سمجھیں کہ اس نیک کام میں وہ نیک نیتی سے ان کی مدد چاہتے ہیں، تاکہ وہ کسی اچھی خاتون سے ان کا رشتہ کروا دیں، تاکہ کسی شریف گھرانے سے ناطہ جڑ جائے۔ والدہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی خاص عنایتیں ہم پر یوں ہی نہیں، بلکہ مجھ کو دیکھ کر ان کی نیت میں فطور آ چکا ہے۔ ایک روز انہوں نے بالآخر موقع پا کر والدہ سے مدعا بیان کر دیا، اگر وہ میرا ہاتھ ایان صاحب کے ہاتھ میں دے دیں تو اس گھر کی سب پریشانیاں وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے۔ میرے بہن بھائی اور 2 بہنیں جوان دونوں فیس نہ دے سکنے کی وجہ سے اسکول چھوڑ کر گھر بیٹھے تھے، دوبارہ اسکول جانے لگیں گے، اور ان کے حصے کا نقصان جو بطور ادھار رقم کاروبار میں ڈال کر ان کو اپنا بزنس پارٹنر برقرار رکھا ہے، اس کو وہ خود برداشت کر کے قرض معاف کر دیں گے، ورنہ تو جو خرچہ انہوں نے والد کی بیماری پر خرچ کیا تھا وہ بل بھی ادا کرنا ہوگا۔ امی جان نے بہت عاجزی سے اصرار کیا کہ تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، میرے شوہر کو ٹھیک ہو لینے دیجیے، آپ کی ساری رقم ادا کر دیں گے، مگر ایان صاحب کسی صورت نہ مانے۔ ادھر والد صاحب تھے کہ حالت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ دراصل ان کو کینسر تشخیص ہو گیا تھا، پھر تو وہ بستر سے ہی لگ کر رہ گئے۔ والدہ ایان کی طرف سے اپنی بیٹی کے رشتے کے مطالبے کو بیمار شوہر سے بیان نہ کرنا چاہتی تھیں کہ کہیں صدمے سے وہ وقت سے پہلے ہی اپنی زندگی کی بازی نہ ہار جائیں۔ انہوں نے ایان صاحب کو کہا، ٹھیک ہے، مجھے جواب کے لیے چند روز کی مہلت دے دیجیے، ان دنوں گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، تھوڑی سی حالت میرے خاوند کی سنبھلنے دیجیے تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو اس صدمے سے بچانا تھا، سو وہ ایان صاحب کے اس مطالبے کو اپنے کانوں سے سننے سے پہلے ہی چل بسے۔
میں نے تو شکر کیا کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے وہ یہ دل آویز خبر سن کر نہ گئے تھے، ورنہ شاید قبر میں بھی ان کے آنسو خشک نہ ہوتے کہ جس کو دوست اور ہمدرد سمجھتے رہے وہ کس طمع کو دل میں پال کر ان کے آڑے وقت میں ساتھ دیتا رہا۔ یوں والد کی وفات کے بعد یہ گھرانہ جو کبھی خوشحال تھا اب کوڑی کوڑی کا محتاج تھا۔ والد صاحب کی قبر کی مٹی بھی خشک نہ ہوئی تھی کہ ایان صاحب نے امی جان کو یاد دلایا کہ آپ نے چند روز کی مہلت مانگی تھی۔ میں نے وہ دے دی۔ جانے والا بھی چلا گیا، اب تو آپ ہی کل طور پر اس گھر کی سربراہ ہیں اور تمام فیصلے آپ نے ہی کرنے ہیں۔ تو میری عرض کے جواب میں کیا سوچا ہے؟ وہ ارشاد ہوں، ورنہ پھر حساب کتاب کا کھاتا آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ چاہے تو یہ مکان فروخت کر کے میرا قرض ادا کر دیجئے یا پھر جو بھی صورت ہو مجھے آگاہ فرمائیے۔ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، زیادہ دنوں تک سرمایہ وصول کیے بنا اپنے کاروبار کو ناکامی سے دوچار نہیں کر سکتا۔ کر بھی لوں تو آگے آپ لوگ زندگی کی گاڑی کیسے چلائیں گے یہ بھی سوچ لیجئے۔ میں اور زیادہ وقت آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا اور نہ آنا جانا رکھ پاؤں گا کہ دنیا باتیں بنائے گی۔ جس سے تعلق واسطہ تھا وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بغیر کسی رشتے کے آپ لوگوں سے میل جول پر لوگ مجھ کو غلط سمجھیں گے، اسی لیے ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی صاحبزادی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر مجھ کو فرزندی میں قبول کر لیجئے تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں اور آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں۔ میں آپ کے کنبے کا بیڑا اٹھا لوں گا۔ آپ نے ابھی 3 بچیوں کی شادی کرنا ہے اور 3 لڑکوں کو پڑھانا بھی ہے۔ آپ اکیلی کب تک یہ سب برداشت کرتی رہیں گی؟ ایان صاحب کی طویل تقریر سے والدہ کو چکر آنے لگے۔ وہ خاموش تھیں مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ساتھ والے کمرے کے دروازے سے کان لگائے سب سن چکی تھی۔ تب میں نے ہمت کی اور سامنے آ گئی۔ میں نے کہا، ایان صاحب، پہلے میں آپ کو چچا اور انکل کہتی تھی، مگر اب آپ کے پاکیزہ اور مبارک خیالات معلوم ہو جانے کے بعد پچھلے رشتوں کو بھلا کر میں آپ کی پیشکش کو قبول کرتی ہوں۔ والدہ عدت میں ہیں، یہ مدت گزر جانے دیجیے، اس کے بعد آپ مٹھائی لے آئیے گا۔ مجھ کو آپ کی پیشکش قبول ہے۔ امی نے بکھلا کر میری جانب دیکھا۔ میں نے امی کو گلے سے لگا لیا، تسلی دی۔ ایان صاحب خوش خوش بگلے بجاتے چلے گئے۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا میری بچی؟ وہ مجھ سے جیسے فریاد کو نہ ہوں۔ امی، ایک جان جانے سے اگر اتنی جانوں کا بھلا ہوتا ہے تو عقل مندی اسی میں ہی ہے کہ ایک جان کی قربانی دے دی جائے۔ قربانی بھی تو اپنوں کے لیے ہی دیتے ہیں۔ سوچئے ذرا، میں میٹرک پاس اور آپ کے سارے بچے مجھ سے چھوٹے، یہ حضرت مکان بھی ہمارا بکوا دیں گے، ان کا قرضہ پھر بھی ہم نہیں اتار سکیں گے۔ اپنے گھر کی چھت تو بچا لیجئے، یہ مکان بک گیا تو کیا اتنے بچوں کو لے کر سڑک پر بیٹھیں گی؟ آپ کی 3 جوان بیٹیاں ہیں، ان کو کہاں لے کر جائیں گی؟ غرض کسی طور پر اماں کو سمجھا بجھا کر میں نے چپ کروا لیا۔ وہ رفتہ رفتہ راضی ہوئیں کہ جب میری عمر اور صورت دیکھتی تھیں اور پھر ایان صاحب کو تو ان کا دل نہیں مانتا تھا بلکہ چیخ چیخ کر رونے کو چاہتا تھا دل۔ میں نے اپنے ارمانوں کا گلا دبایا اور خواہشوں کو موت کی گہری نیند سلا کر ایان صاحب سے شادی کر لی۔ یوں میں زخمی ہو کر ریزہ ریزہ حالات کی قسم پرسی سے گزر گئی۔ آنکھیں بند کر کے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ ہر کسی نے امی کو لتاڑا مگر وہ خاموش رہیں، کسی کو جواب نہ دیا، کیونکہ جو رشتہ دار ایان کے ساتھ میری شادی کرانے پر ان کو لتاڑ رہے تھے در حقیقت وہ ان کے ان برے دنوں میں کام آنے والے ہرگز نہیں تھے۔ وہ صرف باتیں ہی بنانے والے لوگ تھے۔ سو ایسوں کی باتوں کو کیا اہمیت دینا، دنیا کا کام ہی باتیں بنانا ہے۔ وہ اپنے گھر کی اور میں اپنی مجبوریوں کو سمجھتی تھی۔ گھر کے حالات مجھ پر روز روشن کی طرح عیان تھے۔ سو بہن بھائیوں کے مستقبل اور ماں باپ کی خوشحالی کو برقرار رکھنے کے لیے وقت کے ظلم کے سامنے میں نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ بے شک ایان نے اپنے گھر میں ہر طرح کا میرے لیے سکھ کے گلاب بچھا دیے، مگر جب دل مرجھا گیا تو پھول بھی کانٹے سے ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی میں ان کانٹوں کو آنکھوں سے لگا لیا، کیونکہ ایان نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا اس کو پورا کیا۔ میری بہنوں اور بھائیوں کو تعلیم دلوائی، ان کی شادیاں کیں اور میرے میکے کا تمام خرچہ اٹھایا۔ وہ عمر میں مجھ سے دگنے ہی سہی مگر برے آدمی ہرگز نہ تھے۔ وہ صوم و صلات کے پابند اور قول و اقرار کے کھرے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں مجھ کو راحت دینے کی کوشش کی۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ شادی میں محبت ہی شرط اول نہیں ہوتی، اعتبار اور احترام بھی اہم ہوتا ہے۔ اس طرح خود کو سمجھانے سے یہ سودا برا معلوم نہ ہوتا تھا۔ بے شک مجھے میرے خواب نہ مل پائے، میرے بہن بھائیوں کو تو ان کے خوابوں کی تعبیر مل گئی۔ والدہ کی ضعیفی اچھے طریقے سے گزر گئی۔ اب ایان صاحب کی زندگی کی دعا کرتی ہوں کہ ان کے ہوتے کسی کو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہ ہوتی تھی۔ لوگ تو بے جوڑ شادی پر افسوس کرتے
اور مجھ پر ترس کھاتے رہے، مگر مجھے اب اپنے اس فیصلے پر کوئی دکھ، کوئی ملال نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قربانی رائیگاں نہیں جانے دی تھی۔ مجھے سکون قلب عطا کر دیا اور میرے بہن بھائی اور ماں کو زمانے کی ٹھوکروں میں گرنے سے بچا لیا۔ آج ایان صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میں ان کی کمی بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں۔ سچ ہے، جو دکھ کا ساتھی ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے، جو آپ کے لیے عزت بھری زندگی کا اور خوشیوں کا احترام کرتا ہے، اس سے اچھا ساتھی اور کوئی نہیں ہوتا۔